دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہو جانے کے بعد ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ہی سچے امام آخر الزماں حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں؟ جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق مشرق سے ہوگا اور ان کا ظہور بھی مشرقی سے ہوگا۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اور روایت میں ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی کیا پہچان بتائی گئی ہے، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، آج کچھ لوگوں کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جائے پیدائش اور مقام کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، اور بعض کم علم اور گمراہ لوگ یہ بات عام کر رہے ہیں کہ امام آخر الزماں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق مشرق سے ہوگا، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق احادیث میں واضح نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اتنی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اگر صرف جسمانی علامات پر ہی حضرت امام مہدی کی پہچان کرنی ہو تب بھی مہدی کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ لیکن پھر بھی احادیث مبارکہ میں شخصی جسمانی علامات کے ساتھ ساتھ ان کے ظہور ہونے کا زمانہ اور جگہ بھی بیان فرما دی گئی ہے، اور ان تمام نشانیوں سے ہمیں سچے اور جھوٹے مہدی میں فرق کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو، ابو داؤد کی حدیث نمبر 4290 میں روایت ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ اس کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے۔ عنقریب اس کی اولاد سے ایسی شخصیت نکلے گی جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہوگی۔ وہ اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہ ہوں گے، لیکن شکل و صورت میں مشابہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ابو داؤد، النسائی، بہیقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی پیشانی کشادہ اور ناک درمیانہ ہوگی، وہ روئے زمین کو اپنے عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح ان کے آنے سے پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ دوستو، اس روایت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے چہرے میں سے کشادہ پیشانی اور ناک کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور بضرور میری عطرت یعنی خاندان میں سے ایک ایسا آدمی پیدا فرمائے گا جن کے سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا اور وہ کھلی ہوئی پیشانی والے ہوں گے۔ دوستو، اس روایت میں دانتوں کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا اور ان کی پیشانی باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت امام مہدی کے اوصاف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ گندمی رنگت والے یعنی سانولے رنگ والے، گھنگریالے بالوں والے، ابری ہوئی باہر کی طرف نکلی ہوئی پیشانی والے ہوں گے۔ دوستو، یہ صرف چند روایت تھیں جو حضرت امام مہدی کے چہرے کے متعلق بیان کی گئیں۔ چہرے کے متعلق اور بھی کئی احادیثیں موجود ہیں جن کا ذکر پھر کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا، مگر دوستو، ابو داؤد کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کا رہنے والا ایک آدمی مدینے سے بھاگ کر مکے جائے گا۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صاف ارشاد فرمایا کہ مدینے کا رہنے والا ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکہ بھاگے گا، اور اس روایت کے متعلق جمہور علماء اور محدثین نے امام مہدی کی پیدائش مدینے کی بتلائی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مدینے میں ہی پیدا ہوں گے، جیسا کہ اس روایت میں ہے کہ مدینے کا رہنے والا آدمی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ امام مہدی کا مقام ولادت مدینہ ہوگا اور آپ نبی کے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ دوستو، اس روایت میں بھی سچے مہدی علیہ السلام کی جائے پیدائش مدینے میں بتائی گئی ہے، جبکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مکہ کا کھڑا ہونے والا کھڑا ہوگا تو اللہ مشرق اور مغرب کے لوگوں کو اس کے لیے جمع فرمائے گا۔ اب دوستو، ان احادیث کے مطابق تمام علماء کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام جزیرۃ العرب میں مدینے میں ہی پیدا ہوں گے، کسی عجمی ملک میں ان کی پیدائش کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں خراسان کے لشکر میں ہونے کی روایت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام مشرق سے ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمیں ان احادیث کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ جن میں مشرق سے ایک لشکر کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور لوگ ان احادیث کا غلط مطلب نکال رہے ہیں کہ امام مہدی مشرق سے آئیں گے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4084 میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خزانے کے پاس 3 بادشاہ کے بیٹے آپس میں لڑیں گے، پھر یہ بادشاہت کسی ایک کو بھی نہیں ملے گی۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور وہ تمہارے ساتھ اتنی سخت جنگ لڑیں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں لڑی ہوگی۔ پھر کچھ فرمایا جو مجھے یاد نہیں رہا، فرمایا جب تم اسے دیکھو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اگرچہ رینگتے ہوئے کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ اس میں مہدی ہوں گے۔ دوستو، اس روایت میں مشرق سے سیاہ اور کالے جھنڈوں کے آنے کا ذکر ہے، امام مہدی کے آنے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کالے جھنڈے مشرق سے آئیں گے اور آ کر جزیرۃ العرب میں لڑائی کریں گے۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا لیکن راوی اسے بھول گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کالے جھنڈوں کا لشکر امام مہدی کا مددگار ہوگا اور ان کی مدد کے لیے آئے گا، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جزیرۃ العرب میں ہی ہوں گے۔ اس لشکر کے عرب میں پہنچنے کے بعد ہی امام آخر الزماں اس لشکر میں شامل ہوں گے۔ اگر امام مہدی علیہ السلام مشرق سے آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ کالے جھنڈوں کا لشکر مشرق سے آئے گا، بلکہ اگر امام مہدی علیہ السلام اس لشکر میں شامل ہوتے تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور یہ فرماتے کہ امام مہدی علیہ السلام کالے جھنڈوں کا لشکر لے کر مشرق سے آئیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ مشرق سے جو لشکر آئے گا وہ انصار المہدی یعنی امام مہدی علیہ السلام کا مددگار ہوگا، اور وہ لشکر مجاہدین کا لشکر ہوگا۔ اسی لیے جب تک امام مہدی علیہ السلام اس بات کی تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ وہی سچا خراسانی کالے جھنڈوں والا لشکر ہے، تب تک آپ علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہوں گے، کہ جب تک ان کے مشن کی سچائی نہ جان لیں اس کے بعد ہی آپ علیہ السلام اس لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور جب امام مہدی علیہ السلام اس لشکر میں شامل ہو جائیں گے تو ہی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اس لشکر میں شامل ہو جانا، اگرچہ اس لشکر میں شامل ہونا انتہائی مشکل اور تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ یعنی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور یہی ہر مومن مسلمان کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان بیان کی گئی ہے۔ جبکہ دوستو، پاکستان میں کچھ لوگ لاہور کو مشرق بنا کر اور ایک بے دین شخص کو امام مہدی بنا کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ اس شخص کا دین اور جہاد سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ خود یہ بات کہتا ہے کہ میں نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتا ہوں۔ ایسے بے دین شخص کو مہدی سمجھنا ملعون اور گمراہ لوگوں کی نشانی ہے، اور جو اس بات میں اس شخص کی ذہن سازی کر رہے ہیں وہ سب گمراہ ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو سچے مہدی علیہ السلام کا خادم بنائے اور اس طرح کے فتنے اور دھوکے بازوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔